اب آسمان پر کیا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ اس نے مجھے سگریٹ پیتے آسمان کی طرف دیکھتے پا کر پوچھا۔ جب زمین پر کچھ نہیں ہے تو آسمان پر کیا نظر آئے گا؟ سائیکالوجی پڑھ کر تم خود بھی سائیکو ہی بن گئی ہو۔ اپنے اندر یاد ہے ایک وقت تھا جب سب فرینڈز میں صرف تم ہوتی تھی جو ہر چیز کے مثبت پہلو کی بات کرتی تھی۔ وہ پتہ نہیں مجھے کیا یاد دلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ 3 سال میں تم بالکل بدل گئی ہو، کچھ اور ہی ہو گئی ہو تم۔ مہر سمیع، اس نے مجھے خبردار کرنے والے انداز میں کہا۔ میں سگریٹ کا کش لیتے ہوئے مسکرائی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا ہو گیا ہے مہر سمیع کو؟ یہی تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں ہوا کیا ہے۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، میں بس دنیا دار ہو گئی ہوں۔ جانتی ہوں، مگر ایمانداری کی بات ہے مہر، تم دنیا دار ہو کر اچھی نہیں لگتی۔ مجھے تو وہی مہر یاد آتی ہے اور پسند تھی جو اتنے اچھے طریقے سے چادر اوڑھتی تھی کہ ہم لوگ معروف رہا کرتے تھے، جس سے ہم دعا کروایا کرتے تھے کیونکہ وہ ہم سب میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھی اور ہمیں اس کی دعا پر یقین تھا، جو اتنے لمبے لمبے لیکچر دیا کرتی تھی ہمیں۔ بے شک ہم تمہاری باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، مگر ہمیں تم پر رشک ضرور آیا کرتا تھا۔ ایمان سے تم ویسے ہی اچھی لگتی تھی۔ میں تو اس مہر کو بہت مس کرتی ہوں۔ تو پھر تم اس مہر کی طرح بن جاؤ، مجھے ایسے ہی رہنے دو، میں نے لاپرواہی سے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ میں بن سکتی تو ضرور بن جاتی، مگر میں دنیا اس طرح نہیں چھوڑ سکتی جس طرح تم چھوڑ سکتی ہو مہر۔ اس بار وہ بہت سنجیدہ تھی۔ میں ہنس پڑی۔ سگریٹ کا جلا ٹکڑا دور پھینکتے ہوئے میں نے کہا، اور میں اب دنیا چھوڑنا نہیں چاہتی، گھر چلیں؟ میں اٹھ کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ صوبیہ الجھی نظروں سے ونڈ سکرین سے کچھ دیر پلٹ کر مجھے دیکھتی رہی، پھر خود بھی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں کیا بتاتی اپنی فرینڈز کو کہ میں زندگی میں کیا کر بیٹھی تھی، اور جو کر بیٹھی تھی اس کا اعتراف ان کے سامنے کرنے کے لیے مجھے سمندر جیسا حوصلہ چاہیے تھا۔ اعتراف کا لمحہ عذاب کا لمحہ ہوتا ہے۔ 3 سالوں نے مجھے بڑے عجیب طریقے سے بدلا تھا۔ پتہ نہیں 3 سالوں نے بدلا تھا یا اس حادثے نے یا پھر اس حقیقت نے کہ مومی نے دوبارہ کبھی مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ مجھے بعض دفعہ حیرانی ہوتی کہ ان چند ہفتوں میں نے ایک بار بھی مومی سے اس کا نمبر جاننے یا لینے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ آخر ایک بار بھی مجھے یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ میرے پاس بھی اس کا نمبر ہونا چاہیے۔ ہر بار وہی مجھے فون کرتا تھا اور مجھے جیسے یقین تھا کہ وہ اس طرح ہمیشہ فون کرتا رہے گا، مجھے کبھی اسے فون کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مگر یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ مجھے تب کبھی اس خدشے یا خیال نے تنگ کیوں نہیں کیا کہ کبھی اگر اس نے مجھے کال نہ کی تو، کبھی اگر مجھے ایمرجنسی میں اس سے رابطے کی ضرورت پڑ گئی تو، کبھی اگر مجھ سے ناراض ہو کر اس نے مجھے فون کرنا بند کر دیا تو اسے منانے کے لیے ہی مجھے اسے کال کرنی پڑ سکتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ میرے پاس بھی مومی کا نمبر ہونا چاہیے۔ ان دنوں پچھتاووں کا ایک ڈھیر اکٹھا ہو گیا تھا میرے پاس۔ کبھی میں ایک بات پر پچھتا رہی تھی یا کبھی دوسری بات پر۔ خیابان شمشیر پر دوبارہ کبھی جانے کی جرت مجھ سے نہیں ہو سکی، اور رات کو سونا میرے لیے دنیا کا دشوار ترین کام ہو گیا تھا۔ میں نے فرینڈز کے ساتھ فون پر لمبی لمبی گفتگو کرنا بھی بند کر دیا، اور کیا کیا چھوڑ دیا میں نے، اس کی صحیح فہرست میں نہیں بنا سکتی۔ البتہ دوسرے بتا دیا کرتے تھے، مجھے دوسرے بتانے لگے تھے کہ اب میں کیا کیا نہیں کرتی تھی اور کیا کیا کرنے لگی تھی، اور مجھے کسی کی کوئی بھی بات چونکاتی نہیں تھی۔